بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج کی ہماری ہٹ سٹوری میں روڈن انکلیو. ناظرین، دو ایشو ہیں روڈن انکلیو کے حوالے سے. ایک تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جو جال سازی کے طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی اور اس وقت کی جو یا موجودہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کیوں خاموش رہی. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ عوام لٹتی رہی، کیوں ضلعی انتظامیہ خاموش رہی. اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ روڈن انکلیو کے پیٹرن ان چیف ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، تو جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کے حوالے سے کوئی درخواستیں ہمارے جی او ایچ کی گئی تھیں کہ جی یہ ایک فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو اس طرف سے آرمی چیف ہاؤس کی طرف سے ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب جنرل صاحب، آپ کو اللہ نے بڑی عزت بخشی، تو آپ کدھر روڈن انکلیو کو کیوں آپ چلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے بالکل 100% درست کہا ہے. خاص طور پہ راول پنڈی میں تو خود رو بوٹیوں کی طرح یہ اگی ہوئی تھیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں. مویدہ سٹی اپنی جگہ بیچ کے چلے گئے. مویدہ سٹی نے لمبا چوڑا فراڈ کیا، اپنی جگہ بیچی اور چلے گئے. پھر عبداللہ سٹی نے لمبا چوڑا فراڈ کیا. پھر ایولان سٹی نے لمبا چوڑا فراڈ کیا اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں. عوام کے اربوں روپے لوٹ کے. لیکن اگر ان کو پکڑا جاتا تو اچھا خاصا عوام کو انصاف مل سکتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھیں الحرم سٹی نے کافی بڑا فراڈ کیا. پھر جو آر ڈی اے نے اپنی لسٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ 500 کے قریب جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جنہوں نے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کی اور لوگوں سے پیسہ لوٹ لیا گیا، اربوں روپیہ لوٹ لیا گیا. اور ناظرین اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. میں پچھلے 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چکری روڈ کے چکر باز، چک بیلی روڈ کے ٹھگس اور جی ٹی روڈ پہ بیٹھے ہوئے جو فراڈیے تھے انہوں نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. ان کے پاس نہ این او سی تھا نہ ایل او پی تھا، لیکن عوام کو وہ لوٹتے رہے. اور اسی میں ہے روڈن انکلیو بھی پیش ہے. روڈن انکلیو نے بھی بہت پراپوگنڈا کیا. روڈن انکلیو کے تو جو جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہیں، اس سے پہلے جنرل پاشا صاحب کی جنرل ظفر پاشا کی انہوں نے خدمات حاصل کی تھی. تو وہ لیاقت چٹھا جو الیکشن کے حوالے سے مشہور ہوئے تھے، ان کو انہوں نے پھول پیش کیے تھے، لیکن انہوں نے پرچہ کروا دیا تھا روڈن انکلیو کی انتظامیہ پہ کہ مجھے کیوں استعمال کیا گیا اور سوشل میڈیا کو کیوں استعمال کیا گیا. تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کنگڈم ویلی کو جرمانہ کیا ہے کمپٹیشن کمیشن نے 15 کروڑ روپے کا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ظاہر ہے محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پنجاب گورنمنٹ ہیں تو ان کے نوٹس میں ہیں. تو اس سلسلے میں وہ ایک مکمل میکانزم چاہتی ہیں تاکہ عوام کا پیسہ نہ لوٹا جائے. لیکن سب سے اہم سوال پھر وہی ہوگا کہ جو لوٹا گیا پیسہ ہے وہ واپس کیسے آئے گا. اب روڈن انکلیو کی میں ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی. ایک تو وہ جنرل بنے، یہ بڑی عزت. پھر وہ واہ فیکٹری کے سربراہ رہے، یہ عزت. پھر سٹیل مل کے وہ سربراہ رہے، وہ عزت. پھر سینیٹر رہے، وہ عزت. لیکن آخر میں آ کے وہ روڈن انکلیو کی ایک فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بن گئے سرپرست. اور دیکھیں کہ وہ ایک چلاک لومڑی راشد جو لوگوں کو گھیر کے لاتی ہے، پھر اس کا گھیرا ہوا شکار جو ہے وہ سارے مل کے کھاتے ہیں. وہ اس کی تعریفیں کرنے پہ مجبور ہیں. ہمارا ایک ریٹائرڈ جرنیل جو ہے وہ اس کی تعریفیں کرنے پہ مجبور ہے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ راشد کی جو ہے ڈائنامک جو صلاحیتیں کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، لوگوں کے پیسے لوٹ لینا. 23 گروپ جو ہے وہ پنڈی والا جو ہے 23 گروپ کو کنگال کس نے کیا؟ چلاک لومڑی راشد نے کنگال کیا. ملک اسد نے کس کے پیسے لوٹے؟ عوام کے پیسے لوٹے. اس وقت ہزاروں کی تعداد ہے جن لوگوں کو لوٹا گیا. اور انہوں نے نسیم شاہ کو اپنا بنایا امبیسڈر. وہ حساب الگ سے ہونا چاہیے. کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ، ہر جگہ کے عوام ان کے متاثر ہیں. لیکن جب آرمی چیف ہاؤس کی طرف سے لکھا گیا، جنرل قیوم صاحب سے جواب مانگا گیا کہ آپ ان کی سرپرستی کیوں کر رہے ہیں، تو ناظرین آپ میری سکرین پہ دیکھ لیں کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب میں تو ایک این جی او کے طور پہ اس کو چلا رہا ہوں، میں تو فلاحی کام کر رہا ہوں روڈن انکلیو کے ساتھ مل کے. روڈن انکلیو نے کون سا فلاحی کام کیا ہے؟ عوام کا اربوں روپے ان کی جیبوں سے نکال لیا گیا. لاکھوں فائلیں بھیج دی گئی بغیر این او سی کے. خود جنرل صاحب مانتے ہیں. جنرل صاحب یہاں اگر آپ سے حساب نہ بھی ہوا تو آخرت میں تو حساب ہوگا یا نہیں، ہر بندے کو جواب دینا ہے. ادھر اس کے مالک جو ہیں رحیم الدین صاحب، وہ شریعت کے کہتے ہیں جی میں تو بڑا پابند ہوں، میں تو شریعت پہ چلنے والا بندہ ہوں. شریعت کہاں کہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں، فراڈ کریں؟ شریعت تو کہتی ہے کہ جس نے میرے مومن کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہاں سر سے پاؤں تک دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اور جنرل قیوم صاحب ان کو گیچی سے پکڑتے، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اب جب بھی یہ بھاگیں گے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جب بھی یہ بھاگیں گے
لوگ جو ہے قیوم صاحب کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. اور دوسرا جو ہے قیوم صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں ان کا پیٹرن چیف ہوں, آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب ہم NOC کے لیے کوشش کریں گے, آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بڑی زبردست ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, تو یہ کون سا NGO والا کام ہے؟ یہ کہاں کی NGO ہے؟ یہ کہاں کا فلاحی کام ہے؟ یہاں تو 2 نمبر دھندا ہے. خسالہ ڈیم کس کا ہے؟ سرکار کا ہے. آپ ڈیم کی بھی باتیں کرتے ہیں, پوری سوسائٹی ڈیم کی باتیں کرتی ہے کہ جی سوسائٹی جو ہے وہ بڑی زبردست اس نے ڈیم کا جو ہے وہ تعمیرات کی ہیں. ڈیم کی انہوں نے کہاں تعمیرات کی ہے؟ وہ تو پنجاب گورنمنٹ کا ڈیم ہے اور وہاں پہ کشتیاں انہوں نے اپنی چلائی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو حیران کن بات یہ ہے کہ پتہ سارا ہے جناب قیوم صاحب کو بھی اور پھر رحیم الدین کو. رحیم الدین تو خیر سرپرست اعلیٰ ہیں کہ یہ اصل زمین کا مالک کون ہے. معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں. اصل زمین کے جو مالک ہیں ملک محبوب جو ہیں ان کا کیس الگ سے عدالتوں میں ہے, ناصر جو ہیں ان کا کیس الگ سے عدالتوں میں ہے. ان کو بھی تو کسی عدالت نے انصاف دینا ہی ہے نا. کب تک یہ اندھیر نگری چلتی رہے گی؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تھانہ لوئی بیر کے علاقے میں جو ملک عاطف نامی نوجوان جو قتل ہوا تھا اس کی بیوہ آج بھی انصاف مانگتی پھر رہی ہے. میرا ان کے ساتھ ٹائم ہے, وہ آئیں گے میرے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ آ کے بات کریں گی. اپنے بچوں سمیت میں نے ان کو کہا کہ اپنے بچوں سمیت میرے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور آ کے صورتحال بتائیں. اور ابھی تک جو ہے رحیم الدین جو ہے وہ قانونی طور پہ اس متاثرہ فیملی کو مطمئن نہیں کر سکا کہ اس قتل میں وہ ملوث نہیں ہے. اگر یہ ویسے تو کہتے ہیں کہ میں ملوث نہیں ہوں, لیکن جب تک ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ واقعی رحیم الدین ملوث نہیں ہے تو ان کے نزدیک تو رحیم الدین ہی ملوث ہے, رحیم الدین پہ الزام رہے گا. لہٰذا رحیم الدین جو ہیں وہ تھانے پہ اثر انداز ہونے کی بجائے یا عدالتوں میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے اپنی ضمانتیں کنفرم کرنے کی بجائے اس بات پہ زور دیں کہ جو مقتول کی فیملی ہے وہ مطمئن ہو کہ اس میں رحیم الدین جو ہے باشرہ آدمی جو ہے جس نے داڑھی واقعی باشرہ رکھی ہوئی ہے لیکن وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہے. لیکن اب تک انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس فیملی نے مجھے جو آڈیو سنائی کہ جی جج جرنیل سارے میری جیب میں ہیں, یہ رحیم الدین کا دعویٰ ہے جی. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ دعویٰ جو ہے جناب قیوم صاحب کے سر پہ کیا ہے یا کسی اور کے سر پہ کیا ہے. بہرحال نہ تو یہ فلاحی منصوبہ ہے, نہ یہ کسی NGO کا منصوبہ ہے اور نہ ہی یہ درست منصوبہ ہے. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے میں گزارش کروں گا اور یہ پروگرام بھی ان کو بھیجوں گا کہ مریم بی بی اس معاملے کو دیکھیں. لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں لٹ گئے ہیں اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ڈائریکٹ درخواستیں محترمہ مریم نواز کو لکھیں, ڈائریکٹ درخواستیں جناب فیلڈ مارشل آرمی چیف کو لکھیں کہ زرار کیمپ کے ساتھ بننے والی کیا یہ ہاؤسنگ سوسائٹی لیگل ہے. اور دوسرا آپ کے سامنے RDA کے حوالے سے تو میں آپ کو الگ بتاؤں گا کہ جس نے اس کو ریگولیٹ کرنا تھا وہ خود کرپشن میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی RDA. 4.5 ارب روپے کا فراڈ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے, یعنی ان کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے جو ان کے ملازمین گھروں کو لے گئے. یہ تو ویسے اسلام پیش کرنا چاہیے ان کی جو DG ہیں کنزہ مرتضیٰ صاحبہ کہ انہوں نے آ کے نشاندہی کرنے پہ سب کے گرد گھیرا تنگ کیا, سب کو پکڑنے کی کوشش وہ کر رہی ہیں بلکہ ملزمان کی نشاندہی ہو چکی ہے. RDA جس نے یہ سب فراڈیوں کو پکڑنا تھا, ایولان سٹی کے عامر کیانی کو پکڑنا تھا, عبداللہ سٹی کے مالک کو فراڈیے کو پکڑنا تھا, مویدہ سٹی کے فراڈیوں کو پکڑنا تھا, کنگڈم ویلی کے فراڈیے کو پکڑنا تھا, لیکن وہ تو اپنے فراڈ میں لگے ہوئے تھے. ان کو تو اپنی ہوش نہیں تھی, ان کے اپنی جیب سے 4.5 ارب روپے ان کے ملازمین نکال کے لے گئے. تو یہ پروگرام اگلے پروگرام میں, لیکن جناب قیوم صاحب آپ یہ فلاحی کام نہیں کر رہے, میں معذرت چاہتا ہوں. پروگرام انشاءاللہ العزیز میں اپنا جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی بھیجوں گا, DG ISI کو بھی بھیجوں گا اور آپ کی جو ویڈیو ہیں وہ بھی ان کو بھیجوں گا کہ اس صورتحال کو دیکھیں کہ یہ کون سا یہاں پہ فلاحی کام ہو رہا ہے. آپ وزیر اعظم پورٹل کو جواب لکھ کے دیتے ہیں کہ جی میں تو NGO چلا رہا ہوں. کون سی NGO آپ چلا رہے ہیں؟ کوئی NGO نہیں ہے, یہ ٹوٹل فراڈ ہے. اور میری اطلاع کے مطابق پیٹرن ان چیف تو آپ خود مانتے ہیں, لیکن میری اطلاع کے مطابق 10 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے مبینہ طور پہ اور ایک V8 گاڑی آپ نے لی ہوئی ہے. بس اس میں اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ عزت دی ہوئی تھی جو آپ نے ساری کی ساری دو پہ لگا دیا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.